میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجامہ کروایا، پچھنے لگانا جس کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خون جسم سے نکالا جائے یا خون کسی کو دیا جائے یا انجیکشن لگایا جائے یا ڈرپ لگائی جائے تو ان میں سے کسی بھی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگائیں، رگ میں لگائیں اور کوئی ڈرپ لگائیں، ان میں سے کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے اور اس کو بعد میں یاد آئے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص بھول جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور بھول کر وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے، تو بھول کر جو اس نے کھایا پیا ہے اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر کچھ کھا لیا، کچھ منہ میں موجود ہے اور یاد آ گیا تو یاد آنے کے بعد منہ میں جو موجود ہے اس کو پھر منہ سے نکال دے، اس کو نگلنا جائز نہیں ہے۔ جو پہلے نگل لیا یاد آنے سے پہلے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد آنے کے بعد جو منہ میں موجود ہے اگر اس کو نگلے گا تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ غلطی سے کھا پی رہا ہے تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ آیا اس کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے، اس کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں دلانا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے اس شخص کی کیفیت اور حالت پر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے اور وہ بھول گیا ہے اور بھول کر کھا پی رہا ہے تو ایسے شخص کو یاد نہ دلائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے اور کوئی اس کو روزہ بھی نہیں لگا ہوا، تو ایسے شخص کو یاد دہانی کروا دینی چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے بھول کر کھا پی لینا جس کو میں نے ابھی ذکر کیا، ایک ہوتا ہے غلطی سے کوئی چیز حلق میں چلی جائے۔ بھول کر تو مطلب یہ کہ اس کو یاد نہیں تھا میرا روزہ ہے اور کھا پی لیا۔ غلطی کا مطلب یہ مثلاً وضو کر رہا تھا یا غسل کر رہا تھا اور منہ میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو غلطی سے اگر حلق میں پانی چلا گیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اگر کوئی چیز کھائی پی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کھا پی لیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اس روزے کا کفارہ تو لازم نہیں ہے لیکن قضا اس کی لازم ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، اس نے روزہ رکھا اس کے بعد روزہ توڑ دیا بغیر کسی عذر کے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو ایسی صورت میں بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ قضا کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک روزہ بعد میں اس کی قضا کے طور پر رکھے گا۔ روزے کا کفارہ 60 روزے ہیں،
60 اور یہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو اثر نو دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے. یہ ایک روزے کا کفارہ ہے اگر جان بوجھ کے کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو. لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے. روزہ توڑنا اس وقت جائز ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جب وہ کوئی ایسی بیماری اس کو ہو کہ اس کو یہ خطرہ ہو کہ اب اگر میں نے نہیں کھایا یا اب میں نے پانی نہیں پیا یا اب اگر یہ دوائی استعمال نہیں کی تو میری جان چلی جائے گی, یا میرے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا, یا میری بیماری بہت شدت اختیار کر جائے گی, یا میں بھوک یا پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. اس کیفیت کو اگر کوئی شخص پہنچ جاتا ہے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. معمولی بات پر اس کو عذر اور بہانہ بنا کر روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز جو شریعت کی نظر میں عذر نہیں ہے وہ اس کو عذر بنا کے توڑ دیتا ہے تو بہت سی صورتوں میں اس پر قضا بھی لازم ہوتی ہے, کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. 60 مسلسل روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا, کان میں دوائی ڈالنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا, بشرطے کہ کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ دوائی وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے, اور جو بھی چیز دماغ تک پہنچ جائے, حلق تک پہنچ جائے یا معدے تک پہنچ جائے, جو اصل راستے ہیں جسم میں کوئی چیز جانے کے جس کو منفذ کہا جاتا ہے, اگر اس ذریعے سے دماغ میں کوئی چیز پہنچ جائے, حلق میں پہنچ جائے یا معدے میں پہنچ جائے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا. ناک میں دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ وہ دوائی دماغ تک پہنچ جاتی ہے. کان میں دوائی ڈالنے سے اس وقت ٹوٹے گا اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹے گا, وگرنہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ ڈکار کی وجہ سے کوئی پانی منہ میں آ جاتا ہے اور اس کو آدمی نگل لیتا ہے, اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا. الٹی آ جاتی ہے, قے ہو جاتی ہے, اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں اگر منہ بھر کر اس کو الٹی آئی اور پھر اس الٹی کو جان بوجھ کر پی گیا تو اس اندر لے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے, باہر نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی جب انسان کو ہوتی ہے تو انسان کے معدے سے چیز نکلتی ہے, اندر نہیں جاتی. تو معدے سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کی اور پھر اس کو اندر لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر تھوڑی بہت الٹی تھی وہ غلطی سے چلی گئی تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح دانت میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے, کوئی کھانا ہے, کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے, تو اس کو منہ سے نکال کے پھینک دینا چاہیے. اگر اس کو نگل لیا ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اس کا حجم تھا, اس کی مقدار تھی, اور اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اگر ایک چنے کی مقدار سے بھی کم تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. سحری میں آدمی کر لے, افطاری میں کر لے. مسواک تو ویسے ہی سنت عمل ہے, روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے. مسواک کرنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ ثواب ملتا ہے. ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذرات حلق میں پہنچنے کا اندیشہ ہے, اور اگر وہ ذرات حلق میں پہنچ گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر نہیں پہنچے تو مکروہ ہے, پہنچ گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ سحری میں استعمال کر لیں, افطاری کے بعد استعمال کر لیں. دن میں مسواک استعمال کریں. مسواک کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ اس کا جس طرح اجر عام دنوں میں ہے, روزے میں اس کا اجر اور زیادہ ہے. اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے, احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب غسل کرے تو کلی میں پانی بہت زیادہ حلق تک نہ پہنچائے. بس نارمل کلی کرے اور نارمل طریقے سے منہ ناک میں پانی ڈالے, بہت زیادہ غرارے نہ کرے اور ناک میں بہت آگے تک پانی نہ چڑھائے, اور غسل کر لے. بعد میں افطاری کرنے کے بعد
کلی کر لے اچھے طریقے سے اور ناک میں اچھے طریقے سے پانی ڈال لے، اور یہ جو اس نے غسل کیا ہے اس سے یہ پاک ہو جائے گا، اپنی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں۔ اسی طرح خواتین کو اگر روزے کی حالت میں ماہواری آ جاتی ہے تو اس سے بھی ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس طرح کیفیت ہو جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر عورتوں کے لیے کھانا پینا جائز ہے، لیکن کسی روزہ دار کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خاتون دن کے درمیان میں اس کا روزہ نہیں تھا صبح سے، اس لیے کہ وہ بیمار تھی، دن میں وہ پاک ہو گئی، تو اب اس کا ظاہر روزہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس کے لیے کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہے کہ روزہ تھا اور ماہواری آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، ایسی خاتون کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ ایک یہ کہ روزہ نہیں تھا اور درمیانے دن کے اندر پاک ہو گئی، ایسی خاتون کے لیے کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، روزہ تو اس کا نہیں ہوگا۔ اگر افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی خون آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر آدھا دن گزر گیا ہو اس کے بعد اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، 1 منٹ پہلے بھی اگر یہ مسئلہ ہوگا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باقی دھواں حلق میں چلا جائے، بلغم چلا جائے، کوئی مکھی چلی جائے، کوئی اس طرح کی چیزوں سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔